بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم بات کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں معاشرے کا تصور۔ قرآن کون سا معاشرہ دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے کیسا معاشرہ دیا، اور خلفائے راشدین نے وہ کس طرح اسٹیبلش کر کے دکھایا۔ پروگرام کے فارمیٹ میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم کیسے السلام۔ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد اور آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں سابق وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی اور آکسفورڈ چیئر جنا چیئر میں 10 سے 15 برس خدمت کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو۔ خیریت سے ہیں؟ بات شروع کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے کہ قرآن و سنت میں معاشرہ کیا ہے، وہ کس طرح سے بنانا چاہتا ہے معاشرے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کا بہترین نمونہ ہمیں ملتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وہاں پہ آپ کے سامنے یہی ایک سب سے بڑا مقصد تھا کہ ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے۔ تو اسلامی معاشرے میں کچھ تو وہ ایسے چیلنجز تھے جو اس وقت ضروری تھے ان کو حل کرنا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو مکے سے مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ، تو ان کی وہاں پہ رہائش کا اور ان کی تمام ضروریات کا، اس کے لیے پھر آپ نے ایک مواخات کا فارمولہ طے کیا اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس سے بہت فائدہ ہوا کہ جتنے بھی وہاں سے اس طرح لوگ آئے تھے مکے سے، اور وہاں پہ اپنی جائیداد بھی چھوڑ کے آئے، اپنے گھر چھوڑ کے آئے، اپنا مال و دولت، اپنا کاروبار، ہر چیز چھوڑ کر آئے تھے، کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں آئے تھے۔ تو اسی لیے ان کی رہائش کا، ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا تھا۔ تو یہاں پہ بھی انصار صحابہ نے ان کو بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ ان کو اپنا مہمان سمجھتے ہوئے، اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ان کو ہر طرح سے سہولتیں دیں۔ برابر کا سلوک کی۔ جی ہاں، بالکل برابر کا سلوک کیا، اور ان کو ہر طرح کی وہ سہولتیں مہیا کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو قرآن کریم میں تعریف فرمائی ماشاءاللہ کہ والذین تبوؤا الدار والایمان، ان کے لیے تو یعنی وہ ایمان سے پہلے گھر دینے کا ذکر ہے۔ جی ہاں، گھر دیا یعنی کتنا ضروری کام۔ جی ہاں، تو وہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تو کہہ لیجئے کہ ایک انسان کا انسان سے جو رابطہ تھا اس کا ایک تصور ہمیں دے دیا۔ دوسرا تھا جو کہ اللہ سے رابطہ ہونا تھا، تو وہ مسجد کی صورت میں تھا کہ مسجد کی تعمیر کی گئی، مسجد کو وہاں پہ بنایا گیا، آپ نے وہ جگہ دیکھی اور باقاعدہ خرید کے وہاں پہ مسجد بنا دی گئی، اور اس میں پھر تاکہ صحابہ کرام کی وہی ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے، سنتے تھے، دیکھتے تھے، رسول اللہ سے ملاقات کرتے تھے، یعنی کہ وہ سب کچھ ایک ریاست کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے اب ہوتی ہیں وہ ایک مسجد میں ہی تھی۔ تو اس معاشرے کی ابتدا پھر اسی مسجد سے ہی ہونی تھی کہ وہاں پہ صحابہ کرام جو ہے 5 وقت وہاں پر آتے تھے، آپ سے بات چیت کرتے تھے، آپ ان کو مختلف ہدایات دیتے تھے، مختلف چیزیں ان کے اسائن کرتے تھے تاکہ وہ یہ کام کر سکیں۔ تو وہی چیز آپ نے یہاں پہ کی۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ وہاں پہ جب دوسرے لوگ بھی موجود تھے، جس میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں موجود ایگزسٹنس۔ جی ہاں، تو اس کا بھی خیال کرنا تھا، اس کو بھی غیر مسلم بھی تھے، مطلب کہ جو مشرکین ہیں وہ بھی تھے، عرب تھے، اور ادھر ایک مسلمان جو اتنی بڑی اکثریت تھی ان کی، تو ان کے سامنے ایک میثاق مدینہ کا تصور دیا تاکہ یہ معاشرہ جو ہے وہ محفوظ رہ سکے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی باتیں نہ ہوں، تلخیاں نہ ہوں، مخالفتیں نہ ہوں، جھگڑے اور فساد نہ ہوں، بلکہ سب امن و سکون سے، اطمینان سے رہیں۔ یہ کام جاتے ساتھ ہی کیے ہیں کہ جی ہاں، امپورٹنٹ۔ بالکل یہ ہے۔ تو اسی لیے پھر پہلی بات وہی بھائی چارہ ہے، دوسری چیز جو ہے یہ مساوات ہے، تیسری وہ حریت ہے، آزادی کا تصور جو مکے میں نہیں مل رہا تھا ان کو، یہاں پہ ایک آزادانہ تصور، بات کا تصور، ہر چیز کہنے کا ان کو آزادی، کہ وہ کسی قسم کی ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جو بات بھی ہے وہ آرام سے کہہ سکتے ہیں، کوئی ان کے اوپر جبر نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے۔ تو آزادی رائے کا اور آزادی اظہار، یہ تمام چیزیں آزادیاں ان کو مل گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو تکافل ہے، عمومی طور پہ جو کفالت کا معاملہ ہے، وہ سارا طے کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حفاظت کا جو ایک اندرونی سسٹم تھا وہ ڈیولپ کر دیا، بیرونی اس کے لیے فوج کا ایک ضرورت تھی، وہ اس کے لیے انتظامات کر دیے۔ تو اس طرح یوں کہہ لیجئے معاشرہ یعنی تعمیر ہو رہا ہے۔ معاشرہ تعمیر ہو رہا ہے۔ تو آپ نے یہ بنیادی ضرورتیں تھیں جو کہ آپ نے سامنے رکھی،
اور اس کے ذریعے سے ایک بہترین معاشرہ جو ہے وجود میں آیا، اور پھر یہ اس طرح بڑھتا چلا گیا. یہی جیسے آپ نے ذکر سب کیا، مسائل تو تھے نہیں اتنے. تو یہی تو ہے کہ جتنے وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے کرنا ہے، ماشاءاللہ. کسی سے مانگنا نہیں ہے، کسی سے مدد نہیں لینی ہے، صرف اللہ سے مدد لے کر. ان صحابہ کرام نے اس چیز کو آگے بڑھایا، خلفائے راشدین آئے، انہوں نے بھی اسی کو آگے بڑھایا. اس طرح پھر یہ چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور آج یہ جی. بہترین تناور درخت بن گیا. ڈاکٹر اشتیاق صاحب، پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے بتایا کہ چند دنوں میں معاشرہ زیر تعمیر ہوا اور چند سالوں میں مکمل بھی ہو گیا. آپ نے آکسفورڈ میں بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، ان کو تو مور دین 500 ایئرز وہ لوگ بنتے ہیں، اور آسٹریلیا بھی 500-600 سالوں میں بنا، اور اب وہ وہاں قانون کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں ہے. تو آپ نے وہاں جو سوسائٹی دیکھی ہے، کوئی اسلامی چیزیں وہاں نظر آئیں آپ کو؟ وہاں سینٹر فار عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز بھی ہے، میڈل ایسٹرن اسٹڈیز بھی ہیں، تو اس میں بتائیں کچھ. دیکھیں، اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، چاہے یورپ میں ہو یا نارتھ امریکہ میں، انہوں نے اسلامی اقدار اپنا لی ہیں تو اس لیے ترقی کر گئے. اچھا. یا اس کا ریورس آرگیومنٹ ہم اپنے اوپر اپلائی کریں. یعنی جو سویلائزیشنل ویلیوز ہیں وہ آلموسٹ سیم ہے پوری دنیا کے اندر. واہ. اور ہسٹری کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، مختلف اقوام کی ہسٹری کے اندر، کہ کس وقت وہ سویلائزیشن کے معراج پہ تھے اور کب ڈکلائن ہوا. تو ہماری ہسٹری کے اندر بھی وہ ٹائم ہے. اپنا ڈاکٹر صاحب نے ابھی وضاحت کیا کہ جب ریاست مدینہ کا قیام ہو رہا تھا، اس وقت ایک آئیڈیل معاشرہ، اور جس معاشرے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، چاہے وہ ایکویلٹی ہو، پیسفل کو ایگزسٹنس ہو، آپس میں تعلقات ہو، جسٹس ہو، اس کی بنیاد رکھی گئی. اس کے بعد بھی ہمیں مثال ملتی ہے کہ وہ گولڈن ایج آف مسلمز، جس میں ہم بغداد اور اندلس گئے، اور وہاں پہ ہم نے ایک معیاری ریاست اور معیاری معاشرہ قائم کیا. سو مچ سو کہ یہودی بھی جو ہے وہ یورپ سے مائیگریٹ کر کے ہماری زمینوں پہ آئے، اور گولڈن ایج آف دا جیوز بھی وہ مطابقت رکھتی ہے گولڈن ایج آف اسلام کے ساتھ. تو کچھ تھا نا. اور یہ صرف یہ نہیں تھا کہ کوئی 1 سال کی بات تھی یا 100 سال کی بات تھی، یہ سینکڑوں سال چلتا رہا. اب یہی جو چیز ہمیں برطانیہ میں ہمیں نظر آئی، یا یورپ میں یا دوسری جگہ پہ، کہ جہاں تک تو انسان کے آپس میں تعلقات کی بات ہے، یا ان لوگوں کی ہمارے ساتھ تعلق کی بات ہے، تو اس میں لیگلی اسپیکنگ بھی، ایون سوشلی، ہمیں وہ کافی ساری چیزیں نظر آتی تھیں جو اسلامک ہسٹری کے اندر ہمیں، یعنی ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جی ہماری ہسٹری کے اندر بھی یہ چیز تھی. اور آج کل ہم اس کو ریوائیو اس لیے کرنے کی خواہش کرتے ہیں کہ ایک بہت رچ لیگیسی بہت عرصے تک چلتی رہی. تو لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ چرچ اور اسٹیٹ کا جو ڈسکنیکٹ آیا ہے مغربی معاشرے کے اندر، خاص طور پہ یورپ میں، وہاں پہ نہ صرف ریاست ریلیجن سے دور ہوئی، جو کہ یعنی ڈیبیٹیبل ہر سوسائٹی کے حساب سے ہے، وہاں انفرادی طور پہ بھی لوگ مذہب سے دور ہو گئے. اس کی وجہ سے جو خلفشار آپ کو نظر آتا ہے مغربی معاشرے کے اندر، ایتھیکل ایشوز ہیں، نئے لائف سٹائلز ہیں، اور جو ٹریڈیشنل وہ جو ایک اسپریچول سینٹرک ہمارا ایک وہ ایگزسٹنس تھی نا ہیومنز کی، اس کے اندر کافی دراڑیں ہیں. تو اسی لیے وہاں پہ بہت ساری ڈیبیٹس شروع ہیں، اور خاص طور پہ کم از کم نارتھ امریکہ کے اندر وہ دوبارہ آپ کہہ لیں کنزرویٹیو ویلیوز جو ہے وہ دوبارہ ری گین کر رہی ہیں. مذہب تو سب کا بھلا ہی کرتا ہے نا. جی جی جو بھی ہو. جی. تو یہ صورتحال ہے وہاں پہ. آپ مزید آپ سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مواخات مدینہ تو آپ نے بتایا، پھر عقیدہ ایک چیز ہوتی ہے، پہلے بھی آپ نے پروگرام میں کہا کہ عقیدہ جو راسخ کیا اس میں تو ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان ہے وہ سوسائٹی کو تعمیر کرنے میں کتنا مددگار ہے؟ جی ہاں، وہ تو جب تک کہ ایمان کے سے جتنے بھی ارکان ایمان ہیں ان پر یقین نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. تو ہر مسلمان کے لیے یہی ہے کہ وہ ان تمام ارکان ایمان پر پوری طرح یقین رکھتا ہو اور اس کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہو. اب جیسے کہ ایمان بالآخرہ ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو وہ ہمیں ایک طرح سے ایک احساس دلاتا ہے کہ جو بھی میں عمل کروں گا اس کا مجھے وہاں پہ جواب دہی کرنی ہے.
وہاں مجھ سے پوچھا جائے گا، جیسے کہ وہ حدیث آتی ہے کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، جی کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ایک نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسے کہ حاکم سے پوچھا جائے گا اور مرد سے پوچھا جائے گا، عورت سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ جو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اس نے یہ کام کس طرح کیا تھا، تاکہ اللہ کے ہاں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہی وہ ایمان بالآخرت ہے کہ وہاں پہ جب پوچھنے کا سوال آئے گا تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی ہم غلط بیانی کر نہیں سکتے، کوئی چیز ایسی ہی نہیں بیان کر سکتے جو حقیقت نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انویسٹیگیشن کا ایسا سسٹم ہے جو دنیا میں بھی کہیں نہیں ہے، تو وہ اس کے اعضاء جو ہیں خود بتا دیں گے کہ وہ کیا کرتا تھا۔ تو لہذا یہی چیز ہے آخرت پر ایمان رکھنے کا، کہ ہم اس بات کا احساس رکھیں ہمیشہ کہ جو کچھ بھی ہم یہاں کریں گے اس کا جواب وہاں پہ دینا ہوگا، چاہے وہ ایک حاکم ہو، چاہے وہ ایک جج ہے، چاہے وہ ایک انتظامیہ کا کوئی شخص ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی استاد ہے، جو بھی ہے، سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کے جواب کے لیے تیار رہنا اس میں تو چاہیے۔ کوئی شک نہیں کہ جائیں گے تو سبھی۔ جی ہاں، سب نے جانا ہے، اور یہ بھی اس میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اگر وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے، اس نے اس کا حق ادا کیا ہے، تب تو اس کی جان چھوٹ جائے گی فوراً۔ تو اسی لیے پھر اس کا پوری طرح ادراک ہونا چاہیے کہ ہم سے جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا سوال ضرور ہو۔ یعنی حقوق العباد کو اشور کرنے میں عقیدے کا اثر ہے، جی ہاں، تبھی تو انسان ڈرتا رہے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے، بڑی علمی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبان سے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ڈاکٹر اشتیاق صاحب سے مغربی معاشرے کے بارے میں کچھ اور سوالات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں ہم بات کر رہے تھے قرآن و سنت کا وہ تصور جو ہمیں ملتا ہے کہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں تو کمپیریزن بھی ہوتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ باہر رہے ہیں جنا چیئر پہ آکسفورڈ میں، تو بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، سنا ہے پیپل آف ایکشن ہیں، اور ان کا کوئی کمپیریزن ہمیں بتائیں کہ کون سی خامیاں خوبیاں ہیں۔ ہمارے بچے بہت باہر جا رہے ہیں، خصوصاً یو کے میں بہت جا رہے ہیں، تو بتائیں کہ یہاں ہم ٹھیک کیوں نہیں ہوتے، ادھر جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، وہاں تو معاشرہ اور ان کا جو حکومتی سٹرکچر ہے یا پولیٹیکل سٹرکچر ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ تو دیکھیں نا، بڑے بار انہوں نے بہت عرصہ ترقی کی اور اس نہج پہ پہنچے، سینکڑوں سال لگے۔ تو اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آرگیو کیا تھا کہ یورپ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کافی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ آبادی نہیں بڑھ رہی، لوگ شادیاں نہیں کر رہے، جی کافی نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ہے نا، تو وہاں پہ مطلب دنیا کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، کچھ ایسے ملک ہیں کہ جہاں پہ بالکل لوگ انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک تو ان کا ریس کا ختم ہونے کا خدشہ ہے، اور پھر وہاں پہ چونکہ اگر اکانومی ڈیولپڈ ہے تو ان کو وہاں پہ امیگرینٹس چاہیے۔ ڈائلیما دوسرا یہ کہ وہاں پہ چونکہ اکنامک تھوڑا سا ڈاؤن ٹرن آیا ہے تو وہاں پہ ریسزم بھی آ گیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن اوورآل جو براڈر کانٹیکسٹ ہے جس میں ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، اس میں میرے خیال میں اگر میں فرق کروں گا، کیونکہ ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے میں یورپ کے اندر رہا ہوں، نارتھ امریکہ ہم ویسے ہی وقتاً فوقتاً جاتے رہے ہیں لیکن اسٹڈی اس کو کیا ہے، تو اس میں واضح فرق یہ ہے کہ امریکہ میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے پاکستانی سوسائٹی ہے یا سعودی سوسائٹی ہے، کیونکہ جنرلی کنزرویٹیو ویلیوز ہیں، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ہیں، چرچ گوورز ہیں موسٹلی، خاص طور پہ ساؤتھ کے اندر، تو وہاں پہ ویلیوز انٹیکٹ ہیں۔ اور بلکہ ٹرمپ کے آنے کے بعد تو آئی کین آرگیو کہ تھوڑا سا اس میں ٹلٹ آئے گا فیملی ویلیوز کی طرف دوبارہ، کیونکہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف میل فیمیل جو نیچر نے پیدا کیا اس کے مطابق ہیومینٹی کو گرو کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں بھی یورپ میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ جب ڈسکنیکٹ ہوا انڈیویجول تو ایک اسپریچول کرائسس آ گیا، جس کی وجہ سے یہ سارے ہمیں ایٹیچیوڈز نظر آ رہے ہیں، اور وہ ایک بہت ڈیموگرافک کرائسس ہے پورے کانٹیننٹ کو، اور خاص طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز اور ایون ریچر کنٹریز لائک جرمنی کے اندر بھی یہ مسئلہ مسائل ہیں۔ تو آئی تھنک الٹیمیٹلی وہ جو کور ہیومن ویلیوز ہیں یا ایک پروسیسز ہیں جو کہ قدرت نے کریٹ کیے ہیں،
اس کے اوپر دوبارہ واپس جانے میں ہی بھلائی ہے یورپ کی بھی اور ویسٹرن سوسائٹیز کی. جا بھی رہے ہیں، ظاہر کوشش کرتے ہیں، ڈسکورس وہاں پہ شروع ہو گیا ہے. اور یہ ایسی چیزیں کہ جس پہ ہمیں کم از کم یعنی پرائڈ ہونا چاہیے ہمیں سم ٹائم. یعنی ہم لائک وی گیٹ کیریڈ اوے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز مذہبی یعنی مغربی معاشرے کے اندر ہی ہے، آئیڈیلائز کرنا چاہتے ہیں. کافی ساری ایسی خصوصیت یہاں بھی ہے. فلاز جو ہیں، جو ہمارے فلاز ہیں ایکچولی وہ ان کے فلاز نہیں ہیں. مثلاً حسد، حرص اور یہ جو تضاد ہے ہمارے قول و فعل کے اندر، یہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا. تو کچھ ایسی ویلیوز ہیں جو ہمیں انہیریٹ کرنی چاہیے، وہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جنرل سویلائزڈ ایکسیپٹیبل ویلیوز ہیں گلوبلی. یعنی اس میں ریلیجن، ایتھنیسٹی، ریس، ہسٹری، ریجن، اس کی کوئی فرق نہیں ہے. یہ تمام انسانیت کے لیے ہیں. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ بنیادی طور پہ ایک تو دیکھیں نا، ایک مذہب ہے، پھر دین ہے، ہمارے اندر وائڈر کانسیپٹ ہے جو کہ مذہب اور سوسائٹی کو لنک کرتا ہے، اور پھر معاشرہ ہے. یہ تینوں چیزیں یہ ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں، اس کو آپ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے. اسی لیے آپس میں جو حقوق العباد ہے، میرا اور آپ کا تعلق، اور ہم لوگوں کا سوسائٹی کے ساتھ تعلق، اور غیر مذہب لوگوں کے ساتھ یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق کریں گے. تو یہ ساری جو ویلیوز ہیں، انکلوسیوٹی، پلورلزم، ایکویلٹی، یہ پوری ویلیوز جو ہیں یہ یونیورسل ہیں، یہ فنڈامنٹل ہیں. اور اس کو آئی تھنک ہمیں یعنی فرق نہیں کرنا چاہیے ایسٹ اور ویسٹ کا یا نارتھ اور ساؤتھ کا. یہ انسان کا تعلق ہے اس کے ساتھ، اور اس کا بہت ایک ہائر میننگ ہے. اس کو ایمبریس کرنا چاہیے اور ری ایمبریس کرنا چاہیے. بالکل. نبی علیہ السلام نے بھی اور قرآن مجید نے بھی یہود و نصارہ کی اچھی چیزوں کو رکھا ہوا ہے. میں نے ان کو الٹیمیٹلی غلط نہیں کہا. جو ان میں اچھے ہیں، سورہ آل عمران میں لکھا ہے کہ ان کے اچھے بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوال یہ کہ اسلام، قرآن و سنت خاندان پہ بہت زور دیتا ہے. خاندانی ویلیوز جو اقدار ہیں اور رسپیکٹ ہے، بوڑھوں کا تصور، والدین کو اف تک نہیں کہنا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ یونٹ خراب ہونا ادھر بھی شروع ہو گیا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ جیسے کہ سورہ نساء میں ہم یہی پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی ہدایات دی ہیں کہ خاص طور پہ خاندان کی، اور یہی کہا ہے کہ تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑے بنائے ہیں، ان سے پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، پورا کنبہ اور خاندان ہوتا ہے. اب اس میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ دوسرے کے ساتھ اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے. تو لہذا خاندان ہی پہلی اینٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے، اور اس میں جو بنیادی کردار ہے وہی والدین کا ہے. تو والدین، ماں اور باپ، تو ان کی بہت ہی اہمیت سے بتایا گیا. دونوں کا، جی بالکل دونوں کا کردار ہے. ماں کا بھی، ماں کے لیے بھی کہا گیا، اور باپ کے لیے بھی یہی کہہ دیا گیا کہ چاہے وہ تمہارے سامنے ہوں، موجود ہوں، تو ان سے اف تک مت کرو، اور نہ ہی ان کے بلکہ ان کے ساتھ تواضع کرو. اف تک نہیں کہنا تو آگے پھر بول کیسے سکتے ہیں، اور جی وہ تو پھر نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. نوجوانوں کو سوچنا چاہیے. یہی ہے تو اصل چیز ہے کہ جب یہ چیز جائز نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر تو ممکن ہی نہیں ہے، کہا ہی نہیں جا سکتا. بلکہ ان کے سامنے تو بالکل ہی تواضع کے ساتھ، بالکل جھک کے ہر بات ان کو لے کے، اگر وہ سختی بھی کریں کسی قسم کی، وہ انسان سے زیادہ سختی کر جاتے ہیں، تو برداشت کرنا ہوگا. اور اس کا نتیجہ نکلے گا پھر انسان کی اپنی بھی تو اولاد ہوگی، اس کی اپنی اولاد ہوگی تو وہ بھی پھر اسی طرح جیسے اس نے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا تھا تو اس کی اولاد بھی ویسے ہی کرے گی. آپ کی تو ماشاءاللہ لمبی عمر ہے، ہم نے بھی مشاہدہ کر لیا ہے. جی ہاں، یہ واپس آ جاتا ہے. بالکل واپس آتا ہے. جی ہاں، جیسے آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، خدمت کی، محبت سے ان سے رہے ان کے ساتھ، تو آپ کی اولاد بھی اسی طرح کرے گی. لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ ایسا کوئی غلط کام کیا ہے، غلط طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کیا ہے، تو آپ کی اولاد بھی ویسے ہی کرے گی. لیکن سر ایک پرسنل کویسچن ہے کہ پھر نئے شادی شدہ جوڑے، بیٹے بہو، وہ خامد کے والدین کو جو ہے وہ بوجھ کیوں سمجھنا شروع ہو گئے؟ تو وہی ہے نا کہ وہ برے ہیں. مسئلہ یہی ہے نا کہ جب یہ جو ہماری قدریں ہیں اور ہماری معاشرتی اقدار ہیں، ان کو جب پروموٹ نہیں کیا جائے گا، اور اس کی بجائے جو ہے ہم خالصتاً ایک مادہ پرستانہ ماحول کی ہی بات کریں گے
کہ جس میں نفع نقصان ہی دیکھا جاتا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہے، اس سے کچھ نقصان ہے. تو یہ دو بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، یہ ہمارے لیے صرف ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں، ہمارا اناج کھا رہے ہیں، ہمارے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، سب کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک مصیبت ہے. تو یہی چیز جو ہے وہ جب ہم وہاں کے، اگر خود بوڑھے ہو گئے تو پھر تو وہ نہیں سوچتا نا انسان، پھر کہیں گے ہمارے پاس آ جاؤ. جی ہاں، پھر وہ نہیں سوچتے. یہی تو مسئلہ تھوڑا ہے. بیلنس ضروری ہے، پیرنٹس بھی مداخلت نہ کریں، یہ بھی اسلام کہتا ہے. جی ہاں. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے آپ کنزرویٹر اس کو کہتے ہیں، کلاسیکل کہہ لیں، ایک بہت ماڈرن ہے، ایک سپر ماڈرن ہے، الٹرا ماڈرن ہے. تو آپ کی گفتگو بڑی بیلنسڈ ہوتی ہے. آپ ذرا بتائیں فادر اینڈ سن، ہاؤ از فادر اینڈ سن ان یورپ اینڈ UK؟ دیکھیں وہاں پہ چونکہ اپنا انفرادی طور پہ مذہب سے لوگ ڈس ایسوسیٹ ہوئے یعنی کنسیڈریبلی، تو اس کی وجہ سے جو ڈفرینٹ ریلیشن شپس ہیں انٹرا فیملی، ٹھیک ہے، فادر سن، مدر سن، ڈاٹر آپس میں یعنی پیرنٹس کا، تو وہ بڑا ڈسٹرب ہوا. بیکاز ریلیجن یا کوئی بھی ایک اسپریچول جو نظام ہے آپ کو یہ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے، آپس میں کیسے رہنا ہے، ایلڈرز کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے سوسائٹی کی جو بیسک ریلیشن شپس ہیں، ایتھیکل، یہ سارے اسٹینڈرڈ سیٹ ہوتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ اپنا کسی نہ کسی نظام سے ہم وابستہ ہوتے ہیں. بالکل ضروری ہے. تو جب کرائسس آ جائے تو اس میں سم ٹائم یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا اوور ڈو بھی اگر آپ کر دیں تو اس کا بھی سوشل امپیکٹ برا ہی ہوتا ہے. یہ جس طرح ہم ایکسٹریمزم وغیرہ دیکھیں، ہر ریلیجن کے اندر ایکسٹریمزم ہے اور اس کا امپیکٹ آپ نے دیکھ لیا کہ سم ٹائم بات مان کے یہاں وہ دوسروں پہ ظلم کر دیں، یہ بھی غلط ہے. ہاں نہیں وہ بھی غلط ہے، لیکن دیکھیں سویلائزیشن جو ہے نا یہ کوئی بڑی چیزوں کا بات نہیں ہے. سویلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات، کہ اگر آپ نے میرے سے اچھا کیا تھینک یو کر دوں، اگر کوئی ایلڈر ہے اس کی رسپیکٹ کر دیں، ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اسی کو سویلائزیشن بولتے ہیں. تو کیا کرسچینٹی میں یہ نہیں ہے؟ کرسچینٹی میں بھی ہے. مطلب میں نے یہ کہا کہ کچھ معاشرے ایسے ہیں کہ اس میں لیک آف کرسچینٹی یا ریلیجیس ویلیوز نے ایک سوشل کرائسس کریٹ کیا ہوا ہے. تو بات سمپل سی ہے کہ دیکھیں نا مقصد حیات کیا ہے. جی الٹیمیٹلی کوشچن تو یہی ہے نا. بہت اچھا. تو اس کا ٹیمپورل کنسیڈریشن کے اندر اس کا مطلب سمپل سا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ چیز دیں جو آپ ایکوائر نہیں کر سکیں. اسی طرح جنریشنل آپ کی وہ اپنا ترقی ہوتی ہے. دوسرا یہ ٹو بی گڈ ٹو پیپل، حقوق العباد، چاہے وہ آپ کے اپنے مذہب کے لوگ ہیں یا اپنا غیر مذہب کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا طریقے سے کریں. اب پرابلم یہاں پہ دیکھیں نا، یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ یہ پروگرام، چونکہ پاکستان میں پرنسپل کرائسس جو ہے جی وہ نہ تو سوشل ہے، نہ وہ اکنامک ہے، نہ پولیٹیکل ہے. اچھا. بنیادی کرائسس پچھلے 15 20 25 سال کے اندر ہم نے جو ڈیٹیریوریشن دی ہے وہ مورل ڈی جنریشن آف سوسائٹی ہے. بڑھ گیا ٹھیک ہے، مزید. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں، یہ جو تین آپ نے مذہب، دین اور معاشرے کا ایک کنیکشن ہے، ایبسولوٹلی انٹرنزک کنیکشن ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس مورل کرائسس کا کچھ ایک وائبل آنسر تلاش کریں. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کی ریفلیکشنز کیا ہیں. ریفلیکشنز مثلاً ایک حسد میں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایون رشتہ داروں کے اندر بھی، فرینڈس کے اندر بھی، اور سوسائٹی میں ایز سچ اتنا حسد ہے، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے کہ وہ بندہ خوش ہو جائے. غمی میں بڑھ کے شریک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر یہ کہ حرص ہے کہ بھئی لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی حرص نہیں ہے. اچھا پھر ایک جو بنیادی چیز جو میں نے دیکھی، اور اس میں انفارچونیٹلی میرا اپنا یہ امپریشن یہ ہے کہ سم ٹائم پائٹی شو کرنے والے یا ریلیجیوسٹی شو کرنے والوں کے اندر یہ عنصر بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ جو قول اور فعل کے اندر تضاد ہے. مطلب آپ بات کچھ کرتے ہیں اور ایکچولی اس کا عمل کچھ کرتے ہیں. اور وہ ہم نے دیکھ بھی لیا پولیٹیکلی بھی کہ کچھ ایسے رولرز یہاں پہ آئے کہ جو کرتوت ان کے کچھ تھے اور ان کے یعنی جو اس کا ایکسپریشن تھا وہ ریلیجس کور کے اندر تھا. تو الٹیمیٹلی تو دیکھیں نا، ہم نے معاشرے کے اندر سٹیبلٹی چاہیے. معاشرے میں ہمیں ضروری ہے کہ وہ ریلیجس اقدار جو ہے، سویلائزیشنل ویلیوز، اس کو لوگ دوبارہ سے اپنا اس کو پریکٹس کریں اور اس کا اظہار کریں.
اور وہ بہت ضروری ہے ایسے معاشرے کے اندر کہ جس کے اندر فساد بہت بڑھ گیا ہے، فتنہ بہت زیادہ آ گیا ہے، لوگوں میں آپس میں اتنی نفرت ہے، اتنی لڑائی ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں اور مسائل زیادہ ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس کا حل کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ ایک بیلنسڈ اپروچ چاہیے، اور اسلام متوازن دین ہے، اس کی اسٹڈی خود بھی بندہ کر لے۔ ناظرین یہاں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ جو پروگرام اپنی پیک کی طرف جا رہا ہے، گفتگو کریں گے سوسائٹی کے بارے میں ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں ہم بات معاشرے پہ ہی کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت کا کیا تصور ہے معاشرے کے بارے میں، پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نکاح ایک بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو ہم نے تو سنا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو نبی پاک نے دیکھا بھی، یہ کیا زعفران لگا ہوا ہے، وہ تو مرد نہیں لگاتے، یہ تو عورتیں لگاتی ہیں۔ جی تو ان کو بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے تو نکاح کر لیا، حالانکہ وہ نبی پاک کو انہوں نے انوائٹ ہی نہیں کیا، تو یہ کیسا معاشرہ ہے؟ جی ہاں، اصل بات یہی ہے کہ یہ وہ خوشیاں ہیں جو کہ انسان کی انفرادی ہوتی ہیں، کرتا ہے اس میں، تو یہ ایک روزمرہ کا معاملہ ہے۔ یعنی کوئی بہت تکلف والی چیز نہیں وہ تکلف والی، وہ تو ہم نے بنا دیا ہے نا، ہم نے اس کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے کہ ایک غریب آدمی تو پس کے رہ جاتا ہے کہ وہ یہ کیسے کرے گا، بیٹی کی شادی کیسے کرے گا۔ وہ ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے یا کئی بیٹیاں ہیں، تو ان کو میں کیسے بیاہوں گا۔ بہت پریشان رہتا ہے وہ۔ جی ہاں، تو وہ اسی لیے کہ ہم نے ایک چیز جو انتہائی سمپل تھی، آسان تھی، کہ ایک شخص جاتا ہے، باپ سے ملتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو سے چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی فرزندی میں لے لیں، تو وہ اس کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اچھا ہے، فوراً تیار ہو جاتا ہے، جیسے کہ معیار بیان کیا ہے۔ چند دنوں میں جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معیارات دے دیے ہیں کہ ان معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی بیٹی کے لیے اس کا شوہر۔ اچھا، غریب ہے تب بھی اور اگر امیر ہے تو سٹینڈرڈ سیم ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے، اس میں وہاں تو ہے ہی نہیں، یہ تو یہ کہا ہی نہیں گیا کہ وہ مال دیکھو، اسٹیٹس دیکھو، منصب دیکھو، یہ دیکھو وہ دیکھو، نہیں، صرف دین اور اخلاق دیکھو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نبی پاک کو کیوں نہیں بتایا کہ میرا نکاح، حالانکہ وہ بہت بڑے مہاجر، بہت بڑے آدمی تھے اور عشرہ مبشرہ میں جی ہاں، وہ اسی لیے نا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی روٹین کی بات ہے، کوئی ایک انوکھی بات نہیں ہے اچھا کہ اس میں سب کو بلایا جائے، سب کو کیا جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں آ رہے ہیں، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، وہیں پہ سب لوگوں کو بلایا، جو بھی موجود تھے، جو کچھ بھی ہے لے آؤ، اور وہیں ولیمہ ہو۔ وہ ایک ظرف میں وہ آٹا ڈالا ہے اور پانی ڈالا ہے، ستو اور پانی پی لیا۔ وہ ہے وہاں تو یہ آتا ہے کہ کھجوریں تھیں، گھی تھا، اور وہ خشک دودھ جو جمع ہوتا تھا پنیر کی صورت میں کہہ لیجئے اس طرح کی، تو وہ چیزیں تھیں، وہ سامنے رکھی، سب نے کھا لی، خوش ہو گئے۔ اور دنیا کے جو بیسٹ جنریشن ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ اب اسی طرح دیکھ لیجئے نا کہ جہاں ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پہ آپ نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، کہ جیسے ایک وہ وفات ہوئی کسی شخص کی وفات ہوئی، جو وہ عام ایک عورت تھی مسجد کی خدمت کرنے والی، تو وہ سمپل سٹیٹس تھا اس کا، بالکل دفنا ہے، تو آپ نے پھر کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں بتایا، کہ وہاں کا ڈیفرنس ماشاءاللہ یہ فرق ہے، بہت عمدہ۔ وہاں پہ یہ کہ جہاں پہ یہ ہے، یہ عام بات اور ہے، یہاں کہتے ہیں شادی میں مجھے کیوں نہیں بلایا، کوئی تکلفات ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ وہ معاشرے ایسا تھا جس میں یہ تکلفات نہیں تھی، جس میں ہم پڑ گئے ہیں کہ ہم وہی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اس میں کسی غریب کو نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے ہی سی خوشی میں ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ اچھا سر، آخر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے، میں خود بھی خطبہ بھی دیتا ہوں، کہ جو مجھ سے کہتے ہیں نکاح پڑھا، وہ غریب ہوتے ہیں، ان کی تو شادی سمپل ہوتی ہے، جی ہاں، جب امیروں کی ہوتی تو میرے کسی خطبے کا ان پہ کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں، یہ میں 100% کہہ رہا ہوں۔ جی بالکل تو بالکل۔ یہ پھر کیا اسلام ان کو چینج کر رہا ہے؟ یہی ہے نا کہ جب وہ اسلام کو ایک عمل کے لیے نہیں پڑھتے، وہ ہم اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق صرف تبرک کا ہے، بالکل تبرک لے لیں، قرآن کو بھی چوم چاٹ لیں، نبی قسم کی بھی محبت کے بھی دعوے کر سر لیں، پہ رکھ لیں، جی ہاں، لیکن عملاً ہم نے کچھ کرنا ہے نہیں، یہ نہیں کریں گے۔ ایون کہ دلہن کے سر پہ بھی رکھتے ہیں، جو کہ ہے جی ہی نہیں اسلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ نکاح کا ڈپارٹمنٹ یورپ میں کیسا ہے؟ بڑا سیدھا سوال ہے۔ دیکھیں، میں چونکہ مذہبی اس سے مجھے یہ سوشل آشنائی کانٹریکٹ نہیں ہے، ہے، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے۔ مطلب میں اس پہ میرے خیال میں اگر آپ اجازت مجھے دیں جی تو یہ جو سبجیکٹ ہے، اس کی تھوڑی سی جو پولیٹیکل آسپیکٹ ہے اس پہ میں بات ضرور کریں، اس کی وجہ بھی بتائیں کہ کیوں ہاں، اوائڈ کرتے ہیں۔ میں نہیں، مطلب میں نکاح اور اس کے بارے میں نہیں کرنا چاہ رہا بات، ہم اگر مین اور ویمن ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں جی اس سوسائٹی کا، اور یہ یونٹ ہے، اسی سے آگے معاشرہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے وہ دیکھا ہے ان سوسائٹیز کو، آپ ہمیں بتائیں نا کہ وائی دے اوائڈ نکاح۔ دیکھیں، وہ اوور کمٹ نہیں کرنا چاہ رہے، پیپر ورک سے اوائڈ کرتے ہیں،
یعنی بعد میں قانونی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، تو اس وجہ سے کیونکہ وہ لائف جو ہے انڈیویجولسٹک مجھے لگتا ہے کہ اگر وہاں کوئی نکاح کرے تو مطلب وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، اب چونکہ ود میرج کمز رسپانسبلٹی، اور میرج میں پریفرنس یہ ہے کہ چلے بچے نہیں کریں تو اکٹھے رہ لیں گے، اس کے بعد اگر آ جائیں تو پھر ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے. تو وہ بولتے ہیں کہ جی جو کانسیپٹ ہے ان میں جو یعنی اوائڈ کر رہے ہیں اس وقت میریٹل بانڈنگ، وہ یہ ہے کہ آپ جتنا عرصہ رہیں یعنی آپ انجوائے کریں لائف ایز این انڈیویجول، کہ الٹیمیٹلی دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ایک جنریشنل ایک ہے ہیریڈیٹری جو ایک یعنی ٹریڈیشنل مینر ہے جو ہم بات پہلے کر رہے تھے. تو اب چونکہ لارجر ایشو ہمارا یہاں پہ معاشرہ، دین اور مذہب کا تھا، تو اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک تھوڑا سا ایک پولیٹیکلی ریلیونٹ آرگومنٹ دے دوں، اور وہ خاص طور پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے، خاص طور پہ انگلینڈ میں اور دوسرے کنٹریز کے اندر، کہ وہ وہاں پہ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں. ان کی توجہ پاکستان ہی ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ کر بھی، یعنی ان کی باڈی ادھر ہے، روح ادھر ہے، تو اس کے لیے بھی نفسیاتی طور پہ بھی بڑے مسائل ہیں اس کے. تو اس کا جو پولیٹیکل امپلیکیشن ہے وہ ہم نے دیکھ لی یہاں پہ بھی. تو جو ڈائسپورا کمیونٹیز ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ جہاں پہ مائیگریٹ کیا ہے اس سسٹم کے اندر وہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان میں سیاسی طور پہ اپنا رول پلے کریں. اسی طرح یہ بنگالیز نے، انڈینز نے بڑا اچھا کام کیا ہے وہاں پہ. انڈین نہیں پرائم منسٹر یو کے میں بھی، مطلب وہ ظاہر ہے وہ تو وہیں پہ ہی واز بورن دیئر. تو لیکن یہ ہے کہ وہ امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی شعبہ زندگی کے اندر کوئی نان ریزیڈنٹ انڈینس ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو کہ یورپ میں، یو کے میں، امریکہ میں رہ کے یعنی رہتے وہاں پہ ہے، لیکن ان کا ہر وقت سیاسی تجزیہ اور سیاسی انٹرسٹ یہاں پہ ہے. تو وہ ڈس ایسوسیٹ کریں اور وہاں پہ توجہ دیں جہاں پہ وہ مائیگریٹ کر گئے تھے. یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے، دیکھیں یہ ریاست بڑی مشکل سے بنی ہے جی سر، اور اس کو ابھی بھی بڑے گمبھیر اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل فرکشن ہے سوسائٹی کے اندر، یہ بہت ہی ایک نیگیٹو ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں سے. پہلے کبھی نہیں تھا، یہ اتنا تھا، آپس میں ڈفرینسز تھے، لوگوں کے ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں، لیکن اس طرح کا خلفشار انتشار، وہ اس کی جو بھی سورس ہو اس پہ ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کی جانی چاہیے. لیکن معاشرے کے اندر جو تنزلی ہم نے دیکھی ہے، آئی تھنک اس کو ٹائم آ گیا ہے کہ اس کے اوپر سب لوگ مل بیٹھ کے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، تمام شعبہ زندگی سے لوگ، تمام جو معاشرتی حلقے ہیں، آپس میں بیٹھ کے اس کے اوپر سیریسلی ڈیبیٹ اینڈ ڈسکس کریں. کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے وہ اسی وقت صحت مند ہوگا جب تک ریاست سٹرونگ نہیں ہوتی. اگر ریاست کو آپ ویک کریں گے اور ڈیلیبریٹلی کریں گے تو اس سے پھر دیکھیں نا، پھر ہم لوگوں نے یہیں پہ رہنا ہے نا الٹیمیٹلی. تو جن لوگوں نے باہر چلے گئے وہ اپنا ادھر اپنا انٹرسٹ شو کریں، یہاں پہ تھوڑا سا اپنا، اور وہ جب سکسیسفل ہوں گے وہاں پہ ہمارے لیے بڑا پرائیڈ ہوگا. زبردست. جی، یہ بات پہلی دفعہ ہم نے سنی ہے کسی اسکالر سے، جو کہ مجھے لگا کہ ایک اینتھروپولوجسٹ سے میں بات کر رہا ہوں. یہ ماشاءاللہ آپ کی اسٹڈیز ہے اور آپ کے فادر نے جو تربیت دی، آپ نے بتایا کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں. اور محدث ابن محدث ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آخر میں ایک سوال ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ دین کا چوتھا حصہ ہے، حدیث محدثین کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت کریں کہ کیا ہے ریلیونسی کہ ارریلیونٹ چیزوں میں بندہ نہ پڑے. یہ بہت ہی مختصر سا سوال. جی ہاں بالکل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتہائی مختصر انداز میں یہ بات کہی ہے کہ اسلام کا اچھا ہونے کی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنی ان چیزیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں نہیں پڑتا. یعنی زیادہ تر ہم وہ چیزیں ترک کر دیں. جی ہاں بالکل، آپ کو اپنی چیزوں سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے. آپ کے اپنے گھر ہے، بچے ہیں، حدیث موجود ہے. جی ہاں، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے آپ پر. اب آپ کی محلے کے اوپر نہیں ہے کہ فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کی میاں بیوی ہیں، فلاں کے بھائی ہیں، فلاں، آپ اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو اب آپ کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے، تو آپ کیوں اس کے بارے میں، جی ہاں، کیوں دبلے ہوتے جا رہے ہیں اس کے بارے میں. تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنا گھر دیکھیں، اپنے جن کی ذمہ داری ہے، جن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا
ان کے بارے میں آپ سوچیں کہ ان کا کیا کرنا ہے، کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیسے ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج بڑے ہی خوبصورت مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق صاحب. شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. اور بڑی انہوں نے ایک سوشل ویلیوز کی بات کی، ریشنل پیش کیا، اپنا کریڈینشیل پیش کیے، اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ علم حدیث کے ماہر اور سیرت چیر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب موجود. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں گائیڈ کیا. ناظرین آپ اللہ کا شکر کریں کہ یہ فری میں آپ کو اتنا بڑا پروگرام مینیج کر کے شیئر کیا جاتا ہے، اور ہمیں اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور میڈیا کے خلاف جو ہر وقت باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں جو اس کا جو پازیٹیو اینڈ برائٹ سائڈ ہے، یہ بھی آپ کو کریڈٹ کرنا چاہیے. اگلے پروگرام تک لیے ناظرین اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.